السلام علیکم، میرا نام عمر قاضی ہے اینڈ آئی ایم فرام M2 مارکیٹنگ۔ آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہے 2021 کا بجٹ۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر سال جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جتنی بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں وہ سب اس چیز پہ فوکس ہوتی ہیں کہ اس بجٹ میں ان انڈسٹریز کے لیے کیا پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں، کیا فنڈز الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس کرنٹ بجٹ میں ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے کون کون سے پیکیجز اور کتنے فنڈز الاٹ ہوئے ہیں۔ اگر اوورآل ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی بات کریں تو پچھلے کچھ عرصے میں ریل اسٹیٹ مارکیٹ نے پاکستان میں ایک بہت اچھی گروتھ دیکھی ہے، اور وہ گروتھ کس وجہ سے دیکھی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جنہوں نے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو بوسٹ کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ اب ان سٹیپس کا آپ لوگوں کو آلریڈی اندازہ ہے، جیسے گورنمنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکیج دیا، جیسے گورنمنٹ نے ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کروائی جس میں انویسٹرز سے کوئی منی ٹریل نہیں پوچھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو بہت بوسٹ دیا۔ اب ریل اسٹیٹ مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہے جس کے ساتھ مزید کافی ساری انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ سروسز انڈسٹری کی بات کریں تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات کریں تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، پھر کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، پھر ہاؤسنگ انڈسٹری ہے۔ دیر آر نمبر آف انڈسٹریز جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ سب چیزیں ایکیومولیٹ ہو کے کس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ اوورآل اکانومی کی گروتھ میں۔ تو اس لیے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی گروتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اوورآل ان سب سیکٹرز کی گروتھ میں بھی اور اکانومی میں بھی۔ اگر ہم اسپیسیفکلی اس بجٹ کی بات کریں تو اس کرنٹ بجٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز الاٹ ہوئے ہیں دے آر 900 بلین۔ دس از اے ویری ہیوج سم، اور یہ الٹیمیٹلی مزید اس سیکٹر کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہاؤسنگ سیکٹر کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ انکریز دیکھا گیا ہے۔ وہ انکریز کس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو آلریڈی آئیڈیا ہوگا کہ اربنائزیشن جو ہے وہ ایک کافی اچھے پیس پہ گرو کر رہی ہے۔ اب اربنائزیشن میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈفرنٹ ایریاز سے سٹیز کی طرف ٹریول کرتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، تو آبویسلی جب وہ شفٹ ہوں گے تو ان سٹیز میں ہاؤسنگ ڈیمانڈ انکریز کرے گی، گرو کرے گی۔ تو اسی لیے گورنمنٹ نے اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ڈفرنٹ پیکیجز انٹروڈیوس کروائے۔ اب ان پیکیجز میں، ان سکیمز میں ایک سکیم ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم، جو پرائم منسٹر عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی۔ اب یہ سکیم کیا کرتی ہے؟ یہ سکیم ڈفرنٹ سٹیزنز کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ بہت ہی منیمل ریٹ پہ اپنے لیے ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں، اور اس کرنٹ بجٹ میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں۔ اور اگر ہم بات کریں مزید ہاؤسنگ اور کمیونٹی ایمنٹیز کے لیے اس کرنٹ بجٹ میں کیا چیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، تو مزید 35 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی ایمنٹیز کے لیے۔ اور نہ صرف کہ یہ صرف فنڈز الاٹ کیے جا رہے ہیں، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کافی زیادہ سٹیپس لیے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو لوکل سٹیزنز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ بہت کم ریٹ پہ لونز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنا گھر ایزیلی بنا سکیں۔ آلموسٹ 0% انٹرسٹ ریٹس ہیں اس لون پہ جو لوگ گھر بنانے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں۔ اور جیسے ہاؤسنگ اور باقی ریل اسٹیٹ کے سیکٹرز میں گروتھ دیکھی گئی ہے، تو آبویسلی جب لوگ اپنا گھر بنائیں گے تو اس چیز میں بھی ایک جو ہے وہ گروتھ دیکھی جائے گی۔ جو کنسٹرکشنز ہیں، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو کنسٹرکشن مٹیریل یوز ہو رہا ہے، ان سب چیزوں میں بھی ایک گروتھ دیکھی جائے گی۔ تو اسی لیے اس کرنٹ بجٹ میں گورنمنٹ نے کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے لیے 15,638 ملین روپیز ایلوکیٹ کیے ہیں، جو کہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، جو ایک بہت اچھی سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے اس چیز کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ کچھ مین پوائنٹس سے مین جو ہے وہ کرکس میں نے آپ کو ایک اوورآل ریل اسٹیٹ بجٹ کے لیے جو چیزیں الاٹ ہوئی ہیں ان کا آپ کو میں نے بریفلی ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ کسی بھی ٹائم پہ انفراسٹرکچر میں یا ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتی ہے، اس کے لیے اتنے بڑے لیول پہ فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے، تو اس سے کافی ساری انڈسٹریز کیونکہ ریلیٹڈ ہیں تو یہ اوورآل اکانومی کی گروتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آخر میں کنکلوڈ کروں اس چیز پہ کہ اوورآل اس بجٹ کی اگر ریٹنگ کی جائے تو یہ ایک بہت ہی گروتھ اورینٹڈ اور اچھا بجٹ ہے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے اسپیشلی۔ جن ٹاپکس پہ آج ہم نے بات کی ہے، اگر ان کے بارے میں آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، کوئی کویشچنز ہیں آپ کے، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔